اور یہ جو سال تھا سن 11 نبوی، نبوت کا 11واں سال، یہ بہت ہی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے چینی والا سال گزرا۔ آپ ہمیشہ بس اسی فکر میں رہا کرتے تھے کہ وہ 6 آدمی مدینے کے جو مسلمان ہو کر گئے ہیں، اور میں نے ان کو وہاں پر دعوت دینے کا حکم دیا تھا، وہ کیا کر رہے ہیں، وہاں کے لوگوں نے دعوت قبول کی ہے یا ان لوگوں کی بھی مخالفت کی ہے۔ بس اسی فکر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 11واں سال نبوت کا گزر رہا تھا۔ اب حج کا موقع آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں ایک ایک خیمے کے پاس جاتے، پوچھتے، لوگوں سے تحقیقات کرتے۔ وہ 6 آدمیوں کو آپ تلاش کر رہے تھے، اس لیے کہ وہ وعدہ کر کے گئے تھے کہ ہم اگلے سال واپس آئیں گے، اور 1 سال ہو چکا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مینا میں ان کو تلاش کیا تو وہ لوگ وہیں پر ملے جہاں پر پچھلے سال ملے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کے بہت خوش ہوئے، اور اس مرتبہ وہ 6 کی بجائے 12 لوگ تھے، اور وہ 12 کیا 12 مسلمان ہو گئے، جو بعد کے 6 تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے، اور پہلے کے 6 تو مسلمان ہی تھے۔ بہت خوش ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مدینے کا کوئی گھر ایسا باقی نہیں ہے جہاں پر گھروں کے اندر اسلام کے بارے میں چرچا نہیں ہو رہی ہے، ہر گھر میں لوگ اسلام کے مذاکرے کر رہے ہیں۔ تو آپ بہتری یہ ہوں گی کہ آپ کسی کو ہمارے ساتھ میں مدینہ منورہ میں لوگوں کو اسلام سکھانے کے لیے، نماز سکھانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے ایک معلم ہمارے ساتھ بھیج دو۔ تو ایک صحابی تھے مکہ مکرمہ کے، ان کا نام تھا حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 لوگوں کے حوالے ان کو کر دیا، اور کہا ان کو قرآن سب سے زیادہ یاد ہے، یہ مدینہ منورہ میں آ کر تم لوگوں کو نماز سکھائیں گے، قرآن سکھائیں گے، دین سکھائیں گے، یہ تمہارے معلم ہیں۔ یہ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے کروڑ پتی گھرانوں سے تعلق رکھنے والے تھے۔ ان کی والدہ مکے کی بہت بڑی امیر عورت تھی۔ ان کے چچا، ان کے رشتہ دار جب کبھی باہر ملک کو جاتے تھے، ملک شام وغیرہ، تو وہ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہترین قسم کے کپڑے خرید کے لاتے تھے، بھاری ڈریس جس کو ہم کہیں گے، اور وہ ایک ایک وقت میں 200 درہم کا جوڑا پہنتے تھے، جو ہمارے زمانے کا عامدار بھی نہیں پہنتا۔ 1 درہم جو ہے وہ 2.5 تولے چاندی کا ہوتا ہے۔ اب آپ حساب لگاؤ، 2.5 تولہ چاندی بولے تو آج کے مارکیٹ ریٹ کے حساب سے 1200 روپئے کی ہوتی۔ تو ان کا ایک جوڑا جو ہوتا تھا حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آج کے زمانے کے حساب سے لاکھوں روپیوں کا ڈریس وہ پہنا کرتے تھے۔ اور جس راستے سے وہ گزر جاتے تھے، اگر صبح میں یہ گزرے ہیں اور شام کو اگر کوئی وہاں سے گزرتا تھا تو وہ یہ کہتا تھا کہ یہ جو خوشبو ہے، اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مصعب ابن عمیر اس راستے سے گزرے ہیں۔ اور مکے کے نوجوان مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے لیے آئیڈیل سمجھتے تھے، پہلوانوں میں تھے، انہوں نے جو ہے ورزش وغیرہ کرتے تھے، اپنی حالت ایسی بنائی تھی کہ مکے کے اندر ان کا ایک روب تھا، ایک دبدبہ تھا، اور جب بھی وہ جاتے تھے ان کے پیچھے نوجوانوں کی ایک جماعت ہوتی تھی۔ ہر نوجوان یہ چاہتا تھا کہ میں ان کا دوست بن جاؤں، ان کا قریبی بن جاؤں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان کی دعوت دی، مسلمان ہو گئے۔ دیکھو اسلام کی خاطر صحابہ نے کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کی۔ اور جب حضرت مصعب ابن عمیر کی والدہ کو معلوم ہوا کہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں، ان کی والدہ نے وہ جو قیمتی لباس تھا وہ نکال کے لے لیا اور ان کو ننگا ایک کمرے کے اندر بند کر دیا،
اور جو ٹاٹ ہوتا ہے، یہ جو چٹائی کا ٹاٹ ہے جس کو ہم ٹاٹ کہتے ہیں، تھیلا کہتے ہیں، مصعب ابن عمیر نے وہ بدن جس کے اوپر ابھی تک وہ ریشمی لباس پہنا کرتے تھے، بھاری بھاری قیمتی ڈریس، آج اسی بدن کے اوپر انہوں نے تھیلے کو لپیٹا اور لپیٹ کے جو ہے اپنے گھر سے بھاگ گئے اور چھپ چھپ کے زندگی گزارتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی مصعب ابن عمیر کو مدینے والوں کا معلم بنا کر بھیجا۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے تحاشا رونے لگے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ نے پوچھا حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس نوجوان کو دیکھ کے رو رہا ہوں، میں نے اس کی جوانی دیکھی ہے، اس کا وہ زمانہ دیکھا ہے جب یہ 200 درہم کا جوڑا پہن کر گلیوں سے گزرتا تھا تو اس کے پیچھے نوجوانوں کی پوری ایک جماعت ہوتی تھی اور کئی کئی دنوں تک اس راستے سے خوشبو آتی تھی، اور آج یہی نوجوان ہے جب اس نے اسلام کو اور ایمان کو قبول کر لیا تو بدن ڈھانکنے کے لیے کپڑا نہیں ہے اور کانٹے سے جو ہے انہوں نے اپنے تھیلے کو جو بدن کے اوپر انہوں نے اوڑھا تھا اس کو سی کے وہ جا رہے ہیں راستے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حالت دیکھ کے رونے لگے۔ اب اس کے بعد کا بیان انشاءاللہ اگلے ہفتے ہوگا، سنتیں جن کی باقی ہے وہ پڑھ لیجیے۔